وہ کافی دیر سے کسی تلاش میں پرواز کر رہی تھی۔ مسلسل پرواز کرنے سے اس کے پر بری طرح تھک چکے تھے، بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ اب وہ کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد اسے ایک گھر نظر آیا، جہاں صحن میں ایک چھوٹی سی بچی چھوٹے چھوٹے چوزوں کو دانے ڈالنے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر ننھی چڑیا فوراً صحن میں اتر گئی اور زمین پر بکھرے دانے چگنے لگی۔ مرغی نے جب اپنے بچوں کے درمیان کوئی نئی مخلوق دیکھی تو وہ ننھی چڑیا کے قریب آ گئی۔ چڑیا اس کی آنکھوں میں چھپے غصے کو بھانپ گئی۔ اسی لمحے وہاں ایک بلی نمودار ہوئی۔ مرغی اور بلی دونوں چڑیا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ فتح حاصل کر لی۔ ننھی چڑیا دونوں کے ارادوں کو بھانپ چکی تھی۔ چڑیا ابھی ان دونوں کے جارحانہ ارادوں کے خوف میں مبتلا تھی کہ اچانک وہاں ایک اور شکاری آ دھمکا۔ وہ کتا چڑیا کو دیکھ کر اس انداز میں بھونکنے لگا جیسے مرغی اور بلی کو بتا رہا ہو کہ یہ نیا مہمان صرف میرا ہے۔ چڑیا اس نئے شکاری کی آمد پر بڑی طرح بکھلا گئی۔ کتا اب چڑیا کے بہت ہی قریب آ چکا تھا۔ چڑیا کو فوراً کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنی تھی۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ وہ ہونہار آنکھوں والا کتا چڑیا پر چپکنے ہی والا تھا کہ چڑیا پھرتی سے صحن میں موجود کھڑکی پر آ بیٹھی۔ یہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی اس ننھی جان کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب رہی۔ چڑیا دبک کر کھڑکی کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ خوف کی شدت سے زرد ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا اگر یہ کھڑکی اسے نظر نہ آتی تو شاید اب تک وہ ہونہار آنکھوں والے کتے کے معدے میں ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ چڑیا دل سے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اسے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ بھوکی چڑیا اپنی کمزوری کے بارے میں سوچنے لگی۔ کاش وہ چڑیا نہ ہوتی بلکہ انسان ہوتی، کوئی اسے اپنا نوالا نہ بناتا۔ اسے ہر وقت اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے ہونہار جانوروں سے اپنی حفاظت کرنی پڑتی، آرام سے چین کی زندگی بسر کرتی۔ کوئی کتا یا بلی اسے کھانے نہ آتا اور نہ وہ آج اس طرح خوف میں رات کاٹ رہی ہوتی۔ وہ رات واقعی بہت دہشتناک تھی۔ بھوکی پیاسی چڑیا اب تک دبکی بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اس نے اپنا سر باہر نکال کر نیچے کا جائزہ لیا۔ وہ ہونہار آنکھوں والا کتا ابھی تک اپنے شکار کی تاک میں بیٹھا تھا۔ پوری رات چڑیا بھوکی پیاسی خوف میں مبتلا اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ اگلی صبح بھوکی چڑیا نے ایک نظر نیچے ڈالی، وہاں اب کوئی شکاری نہ تھا۔ اچانک وہ چھوٹی بچی کھڑکی کے قریب آئی۔ اس نے چڑیا کو دیکھا۔ اسے وہ چڑیا قریباً آدھی مری ایک کونے میں پڑی بے جان سی نظر آئی۔ بچی نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے چڑیا کو چھوا تو اسے محسوس ہوا کہ چڑیا زندہ ہے۔ اب چڑیا کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا کہ نہ جانے وہ بچی اس چڑیا کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ اچانک اس بچی کی آواز آئی، اوہ لگتا ہے اس ننھی چڑیا کے پر نہیں ہیں۔ اس پورے جملے کا صرف ایک لفظ چڑیا کے ذہن میں جیسے اٹک کر رہ گیا۔ چڑیا نے لمبی سانس لی، جلدی سے اپنے پر پھڑپھڑائے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نیلے آسمان میں گم ہو گئی۔ وہ نادان چڑیا اب تک بھولی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پر کی نعمت سے نوازا ہے جو انسان کے پاس نہیں۔ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے مکمل پیدا کیا ہے، بس تھوڑی غور و فکر سے اپنے اندر موجود صلاحیت کو خود تلاش کرنا اس جاندار کا کام ہے۔